أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 156 سے 160 تک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی تم ان منافقوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں جہاد کے لیے، او کانوا غزا، یا وہ لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں، غزا جمع ہے غازی کی، یا جہاد کے لیے سفر پر ہوتے ہیں یا میدان جنگ میں لڑتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ، تاکہ انجام یہ کہ اللہ بنا دے، ذالک، یہ بات، حسرتاً، ایک حسرت اور افسوس، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. بصیر مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا اپنی موت مر جاؤ اللہ کے راستے میں، لمغفرۃ من اللہ، تو یقیناً اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، خیر مما، وہ بہت بہتر ہے، مما، اس دنیاوی مال و دولت سے، یجمعون، جس کو یہ کفار اور منافق جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، جہاد کے علاوہ بھی عام طور سے جیسے مرنا ہوتا ہے، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً ہر صورت میں اللہ ہی کی طرف تحشرون، تم سب کو جمع ہونا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ، پس اللہ کی خصوصی مہربانی کی وجہ سے، لنتا، آپ نرم دل ہے، آپ مہربان ہے، لہم، ان کے لیے، اے میرے نبی، یعنی صحابہ پہ آپ پہ مہربانی، اللہ کی خصوصی رحمت ہے آپ پر، اور یہ اللہ کی توفیق سے آپ ان پر مہربان ہیں. جیسے احد میں ان سے کتنی بڑی خطا ہوئی لیکن نبی نے ان کو کچھ نہیں کہا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے، فَظًّا، بد اخلاق، بد زبان، فَظًّا کے معنی بد زبان یا بد اخلاق، غلیظ القلب، اور اگر آپ ہوتے غلیظ القلب، سخت دل، لَانفَضُّوا، تو یہ سارے صحابہ بکر جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، فاعف عنہم، تو آپ درگزر کیجئے، عنہم، ان سے، معاف کیجئے ان کو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم، اور ان سے مشورہ کیجئے، فی الامر، اہم کاموں میں، یعنی جو ان میں صاحب رائے ہیں. فَإِذَا غَزَمْتَ، پس جب آپ پکا ارادہ کرے، یعنی مشورے کے بعد جب آپ پکا ارادہ کرے اور فیصلہ کرے کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. تو توکل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اسباب پورے ہو، باہمی مشورہ ہو، پھر اس کے بعد ایک فیصلہ ہو اور نتیجہ اللہ کے سپرد ہو. یہ توکل کی تفصیل اور تعریف ہے.
ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اے مسلمانوں، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. جیسے غزوہ بدر میں تم نے دیکھا کہ تعداد میں تھوڑے، اسلحہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی غالب. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے ایسا، يَنْصُرُكُمْ، جو تمہاری مدد کرے، مِن بَعْدِهِ، اللہ کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. محترم سامعین، ان آیتوں کا تعلق بھی بنیادی طور پر جہاد سے ہیں، اور اس میں منافقوں کے ایک غلط عقیدے کی اصلاح ہے کہ منافق کہتے تھے کہ موت، اس کا تعلق میدان جہاد اور لڑائی سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ موت کا تعلق جہاد اور لڑائی سے نہیں ہے، بلکہ موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بلکہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ اسی وقت پر آئے گا. چاہے انسان گھر میں ہو یا میدان جہاد میں ہو، سفر میں ہو یا اقامت میں ہو، جہاں بھی اس کی موت مقرر ہے وہاں اس کو موت آئے گی. اور اس آیت میں، یعنی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 156 میں، مسلمانوں کو کافروں اور منافقوں جیسی عقیدے اور ان جیسی باتیں کرنے سے منع کیا گیا کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک افسوس اور حسرت رہے گا ان کے دلوں میں، کہ حسرت وہ خواہش ہے جو کبھی پوری نہ ہو. تو یہ ایسی خواہش جو پوری نہ ہو، یہ انسان کے دل کو بہت تکلیف دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کافروں کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث بنتا رہے گا کہ مسلمان اس طرح جہاد کرتے رہیں گے اور لڑائی کرتے رہیں گے، اور کافر اور منافق اس طرح کی ارمان اور حسرت دل میں لیے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن کبھی ان کا یہ ارمان پورا نہیں ہوگا. آگے آیت نمبر 157 میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یا اللہ کے راستے میں نکل کر طبعی موت مر جاتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو اللہ کی طرف سے بخشش کا اور رحمت کا، یعنی جنت کا وعدہ ہے، کہ یہ بخشش اور جنت اس مال و دولت سے بہتر ہے جس کی خاطر یہ کافر اور منافق جہاد کو چھوڑتے ہیں، اور جس کی خاطر یہ مسلمانوں کے متعلق اس طرح باتیں کرتے ہیں. آیت نمبر 158 میں ہے عمومی موت کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی انسان مر جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، ہر صورت اس کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہر صورت میں ہے اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی شہید ہو جائے اور اللہ کی راہ میں کسی کو موت آ جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. آیت نمبر 159 میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے اندر جو مہربانی ہے اور جو نرمی ہے، یہ خصوصی فضل ہے اللہ کی طرف سے اس پر، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی. نرمی کی جو صفت ہے یہ بہت بڑی صفت ہے. حدیث میں آتا ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو انسان نرمی سے محروم ہوا وہ سارے خیر سے محروم ہوا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نرمی نہیں ہوتی کسی کام میں مگر اس کو مزین کر دیتی ہے، کہ جس کام میں نرمی آ جاتی ہے وہ کام سنور جاتا ہے اور اس میں زینت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور سختی والا کام بگڑ جاتا ہے اور اس میں بدصورتی پیدا ہوتی ہے. خاص طور پر دینی معاملات میں، دینی اسباق میں، دینی تدریس میں، تبلیغ میں، جہاد کے میدانوں میں، اس میں تو سختی بالکل بھی نہیں چلتی. اس کے لیے نرمی یہ بہت بڑی صفت ہے اور پیغمبرانہ صفت ہے اور سنت ہے. اور فرمایا کہ اگر آپ بد دل ہوتے، بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، فظن، بد اخلاق، بد زبان، غلیظ القلب، سخت دل، تو یہ سارے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. تو اس میں ہمارے لیے یہ بہترین تعلیم ہے کہ ہمارے اندر بھی اس طرح بد زبانی اور بد اخلاقی اور سخت دلی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم تنہا رہ جائیں گے. اور خاص طور پر دینی جو قائد اور دینی جو مدرس ہے، اس کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر
اسلام کی ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے ان سے نرم برتاؤ کرے، اور فرمایا ان کو معاف کرو اور ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے مشورہ کرو۔ یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو غزوہ احد میں ان سے غلطیاں ہوئی جس پر وہ بڑے پشیمان ہوئے، تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ جو کچھ ہوا ان سے ان کو معاف کرو، اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ شاید نبی کے دل میں اس طرح کی کوئی بات آئی ہو کہ آئندہ میں ان سے مشورہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ مشفقانہ اور مربیانہ تنبیہ کی کہ ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ مشورہ نبی جو کرتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کی طرف سے اس کو وحی نہیں کی جاتی، جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بات معلوم ہو جاتی ہے، پھر ان میں مشورہ نہیں ہوتا۔ ہاں جو مشورے کے لائق امور ہوتے، جیسے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں صحابہ سے مشورہ کیا تھا، غزوہ بدر کے لیے مشورہ کیا تھا، غزوہ احد کے لیے بھی مشورہ کیا تھا، تو جو مشاوراتی امور ہے ان میں مشورہ ہے، باقی جو اللہ کی طرف سے احکامات ہے اس میں پھر مشورہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 160 میں ہے کہ اللہ جس کی مدد کرے تو وہی غالب رہتے ہیں، اور اللہ جن کی مدد چھوڑ دیتا ہے تو اگر ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو تو کوئی ان کی مدد پھر نہیں کر سکتا۔ تو اس میں اس عقیدے کی اصلاح ہے کہ مسلمانوں کو اسلحے پر یا تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اسباب کے طور پر اختیار کر لینا چاہیے، باقی توکل اور عقیدہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے، جیسے کہ اس آیت کے آخر میں ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔